اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل یہ پروگرام پیغام قرآن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج سورہ توبہ کی آیت 124 سے تلاوت قرآن کریم کا آغاز ہوگا اور انشاءاللہ اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا اور تفسیر بیان کی جائے گی۔ تلاوت کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ہماری اس بزم کا حصہ ہیں ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب، جو کہ آج کی جانے والی تلاوت کی تفسیر بیان فرمائیں گے۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو ناظرین، آئیے آج کی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں۔ جناب قاری نعمان نعیمی سے گزارش کروں گا کہ اس سعادت میں خود بھی شریک ہوں اور ہم سب کو شریک سفر کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا، سو جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان کو تو اس صورت نے در حقیقت زیادہ ہی کیا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اور رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو اس صورت نے ان کی سابق نجاست پر ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا اور وہ حالت کفر میں ہی مر گئے۔ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون۔ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کو ہر سال ایک یا دو مرتبہ آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر وہ پلٹ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پلٹ دیا ہے کیونکہ یہ لوگ سمجھنے والے نہیں تھے۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک عظیم رسول آ گئے ہیں، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر بہت شاق ہے، تمہاری فلاح پر وہ بہت حریص ہیں، مومنوں پر بہت شفیق اور نہایت مہربان ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اب اگر یہ لوگ آپ سے منہ پھیرتے ہیں تو آپ کہہ دیں مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، میں نے اسی پر توکل کیا ہے اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت سے معمور ہے۔ أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين۔ کیا لوگوں کو اس پر تعجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک مقدس مرد پر وحی نازل کی ہے کہ آپ غافل لوگوں کو ڈرائیں اور ایمان والوں کو یہ بشارت دیں کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کے نیک اعمال کا بہترین اجر ہے۔ اس پر کافروں نے کہا بے شک یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے۔ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون۔ بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر جلوہ گر ہوا۔ وہ کائنات کو چلانے کا انتظام کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، سو تم اس کی عبادت کرو۔ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔ اسی کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا برحق وعدہ ہے۔ بے شک وہ مخلوق کو ابتداً پیدا کرتا ہے، پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ ان لوگوں کو انصاف کے ساتھ جزا دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ کفر کرتے تھے۔ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون۔ وہی ہے جس نے سورج کو روشنی دینے والا بنایا اور چاند کو روشن، اور اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب کو جان لو۔ اللہ نے یہ سب برحق ہی پیدا کیا ہے، وہ علم والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں واضح کرتا ہے۔ إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون۔ بے شک رات اور دن کے بدلنے میں اور ہر اس چیز میں جس کو اللہ نے آسمانوں اور زمینوں میں پیدا کیا ہے ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو فکر میں غلطی سے بچتے ہیں۔ إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة
الحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون۔ در حقیقت جو لوگ ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے اور وہ دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے اور اس پر مطمئن ہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون۔ یہ وہی ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے تھے۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کا رب ان کو ان کے ایمان کی وجہ سے دائمی جنتوں کی طرف ہدایت دے گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں۔ دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ اور جنتوں میں ان کی بے ساختہ یہ پکار ہوگی، پاک ہے تو اے اللہ، اور جنتوں میں ان کی ایک دوسرے کے لیے یہ دعا ہوگی، سلام علیکم، اور ہر بات کے آخر میں ان کا یہ کہنا ہوگا، الحمدللہ رب العالمین۔ ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون۔ اور اگر اللہ لوگوں کی بدعمالیوں کی سزا میں ان کو نقصان پہنچانے میں بھی اتنی جلدی کرتا جتنی جلدی وہ دنیا کے نفع کی طلب میں کرتے ہیں تو انہیں کب کی موت آ چکی ہوتی، لیکن جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون۔ اور جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ پہلو کے بل یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے ہم سے دعا کرتا ہے، پس جب ہم اس سے اس مصیبت کو دور کر دیتے ہیں تو وہ اس طرح گزر جاتا ہے گویا جب اس کو وہ مصیبت پہنچی تھی تو اس نے ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ اسی طرح حد سے تجاوز کرنے والوں کے کرتوت ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ لوگو، ہم نے تم سے پہلے کی ان قوموں کو ہلاک کر دیا تھا جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور ان کے پاس ان کے رسول معجزات لے کر آئے تھے اور انہوں نے ایمان لا کر نہ دیا، اور ہم مجرم قوم کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون۔ پھر ہم نے ان کے بعد تم کو زمین میں ان کا جانشین بنایا تاکہ ہم یہ ظاہر فرمائیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا
بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. اور جب ان پر ہماری روشن آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو جن لوگوں کو ہمارے سامنے حاضر ہونے کی توقع نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ یا اسی کو تبدیل کر دو. آپ کہیے کہ اس کو تبدیل کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے، میں صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں عظیم دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. آپ کہیے اگر اللہ چاہتا تو میں تم پر اس قرآن کی تلاوت نہ کرتا اور نہ وہ تم کو اس کی اطلاع دیتا، پھر بے شک اس نزول قرآن سے پہلے میں تم میں عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں. کیا تم یہ نہیں سمجھتے؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. پس اس سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جو جھوٹ بول کر اللہ پر بہتان تراشے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے. بے شک مجرم فلاح نہیں پاتے. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. اور وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں. آپ کہیے کہ کیا تم اللہ کو ایسی بات کی خبر دیتے ہو جس کا اللہ کو نہ آسمانوں میں علم ہے نہ زمینوں میں؟ وہ ان تمام چیزوں سے بری اور بلند ہے جن کو تم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. اور پہلے تمام لوگ صرف ایک امت تھے، پھر مختلف ہو گئے، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک امر پہلے ہی مقدر نہ ہو چکا ہوتا تو جن چیزوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ. اور کہتے ہیں کہ اس رسول پر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ آپ کہیے کہ غیب تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے، سو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا
قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون۔ اور جب ہم لوگوں کو مصیبت پہنچنے کے بعد رحمت کی لذت چکھاتے ہیں تو وہ اسی وقت ہماری آیتوں کی مخالفت میں سازشیں کرنے لگتے ہیں۔ آپ کہیے کہ اللہ بہت جلد خفیہ تدبیر کرنے والا ہے، بے شک ہمارے فرشتے تمہاری سازشوں کو لکھ رہے ہیں۔ والذی یسیرکم فی البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ وہی ہے جو تم کو خشکی اور سمندر میں سفر کراتا ہے، حتیٰ کہ جب تم کشتیوں میں محو سفر ہو اور وہ کشتیاں موافق ہوا کے ساتھ لوگوں کو لے کر جا رہی ہوں اور لوگ ان سے خوش ہو رہے ہوں، تو اچانک ان کشتیوں پر تیز آندھی آئے اور سمندر کی موجیں ہر طرف سے ان کو گھیر لیں اور لوگ یہ یقین کر لیں کہ وہ طوفان میں پھنس چکے ہیں۔ اس وقت وہ دین میں اللہ کے ساتھ مخلص ہو کر اس سے دعا کرتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس طوفان سے بچا لیا تو ہم ضرور تیرا شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون۔ پھر جب اللہ نے انہیں بچا لیا تو وہ پھر یکا یک زمین میں ناحق بغاوت فساد کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، تمہاری بغاوت صرف تمہارے لیے ہی مضر ہے، دنیا کی زندگی کا کچھ فائدہ اٹھا لو، پھر تم نے ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، پھر ہم تمہیں ان کاموں کی خبر دیں گے جو تم کرتے تھے۔ انما مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون۔ دنیا کی زندگی کی مثال محض اس پانی کی طرح ہے جس کو ہم نے آسمان سے نازل کیا تو اس کی وجہ سے زمین کی وہ پیداوار خوب گھنی ہو گئی جس کو انسان اور جانور سب کھاتے ہیں، حتیٰ کہ عین اس وقت جب کھیتیاں اپنی تر و تازگی اور شادابی کے ساتھ لہلہانے لگیں اور ان کے مالکوں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ ان پر قادر ہیں، تو اچانک رات یا دن کو ان پر ہمارا عذاب آ گیا، پس ہم نے ان کھیتوں کو کٹا ہوا ڈھیر بنا دیا جیسے کل یہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہم اسی طرح آیتوں کو وضاحت سے بیان کرتے ہیں۔ والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔
اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ جن لوگوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے اچھی جزا ہے اور اس کے علاوہ زائد اجر ہے، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی نہ ذلت، وہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اور جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو انہی کی مثل بری سزا ملے گی، اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، گویا ان کے چہرے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیے گئے، وہی دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ۔ جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر ہم مشرکوں سے کہیں گے تم اور تمہارے شریک سب اپنی اپنی جگہ ٹھہریں، پھر ہم ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ پس ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے کہ بے شک ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے۔ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اس وقت ہر شخص اپنے بھیجے ہوئے اعمال کے نتیجے میں مبتلا ہوگا، وہ سب اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے جو ان کا مالک حقیقی ہے، اور وہ جو کچھ بہتان باندھتے رہے تھے وہ ان سے گم ہو جائیں گے۔ ناظرین گرامی، قرآن کریم کی آیات بینات کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ آئیے اس کی تفسیر کے لیے ہم چلتے ہیں حضرت قبلہ مفتی محمد عامر صاحب کی خدمت میں کہ جن آیات کی تلاوت کی سعادت حاصل کی قاری صاحب نے اور آپ نے ترجمہ ملاحظہ فرمایا، ان کی تفسیر بیان فرمائیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11واں پارہ سورہ توبہ 5واں رکوع آیت نمبر 124۔ یہ جو آغاز ہو رہا ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ ایمانًا، منافقین کا طرز عمل اور ایک منظر کشی کی جا رہی ہے ان کے احوال کی۔ معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کو جمع کر لیتے تھے اور پھر اجتماع عام میں اس صورت کا اعلان کیا جاتا تھا۔ اب یہاں پر منافقین کے لیے بڑا مشکل معاملہ ہوتا تھا۔ ویسے تو وہ اپنا گزارا کر لیتے تھے، لیکن یہ ایسا موقع تھا جہاں سب کو حاضر ہونا ضروری تھا۔ اب اگر وہ حاضر نہیں ہوتے تو ان کا راز فاش ہو جائے گا، تو حاضری ضروری تھی۔ اب ان کی حاضری ہوتی تھی بالکل بد دلی کے ساتھ، بے نیتی کے ساتھ، بہت اکتاہٹ کے ساتھ ہوتی تھی۔ تو اب وہاں پہ معاملہ اور صورتحال یہ ہوتی تھی کہ جب کوئی صورت نازل ہو تو وہ آپس میں ایک تو اس صورت کا، اس آیت کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہتے تھے کس کا ایمان بڑھا، آپس میں ایک دوسرے سے استہزاءً کہتے تھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب اللہ کی آیتیں نازل ہوتی ہیں تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ منافقین اب مذاقاً ایک دوسرے سے کہتے تھے بھئی تمہارا ایمان بڑھا، پھر وہ اس سے پوچھتا تھا تمہارا کتنا بڑھا، اس طرح استہزاء کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان منافقین کے ایک تو ان حالت کی منظر کشی کی، اور دوسرا یہ ہوتا تھا چونکہ وہ بدنیتی کے ساتھ اور بد دلی کے ساتھ آتے تھے،
بس ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ چند لوگ ہمیں دیکھ لیں تو ہماری حاضری لگ جائے اور پھر ہم کھسک جائیں. تو اب کھسکنے کے لیے وہ کیا کرتے تھے کہ دیکھتے کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا. قرآن کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا. جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو آنکھ بچا کے نکل جاتے تھے. یعنی وہ نظروں ہی نظروں میں اس کو اشارے کرتے تھے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا نکل. پھر وہ دوسرے کو کہتا ہے تم نکلو. اس طرح وہ نکل جاتے تھے حاضری لگا کے. تو قرآن نے ان منافقین کے اس پوری حالت کی منظر کشی کی تاکہ پتہ چلے کہ منافقین کس طرح سوچتے ہیں اور کیا کرتے تھے. یہ طرز عمل منافقین کا تھا. پھر سورہ توبہ کی آخری اور مشہور آیت لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ. دیکھیں قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے حضور کی آمد کا، رسالت کا، بعثت کا، نبوت کا ذکر فرمایا. لیکن یہ وہ آیت ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی آنے کے مقاصد کا ذکر اور حضور کے مزاج اور طبیعت کا ذکر کیا کہ یہ جو رسول آئے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ تم ہی میں سے آئے ہیں اور ان کی طبیعت یہ ہے کہ ان پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے. یعنی جس کو ہماری تکلیف برداشت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ جو آنے والے رسول ہیں تم سے بہت پیار کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں. یہ ایک تعارف اس آیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کیا گیا. اور فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. یہ وہ مشہور آیت ہے کہ جس کو اگر مشکلات میں پڑھا جائے تو مشکلات ٹل جاتی ہیں. اس کو باکثرت پڑھنا، اس کے احادیث میں ان آخری آیات کے فضائل آئے ہیں. پھر اس کے بعد آغاز ہوتا ہے سورہ یونس کا اور رکوع بن جاتا ہے یہ 11ویں پارے کا 6واں رکوع. سورہ یونس یہ مکی صورت ہے اور اس صورت کے اندر جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 98 کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے جس کی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا کیونکہ نام میں اور مسمہ میں کوئی مناسبت ہونی چاہیے. تو اس صورت میں یونس علیہ السلام کا ذکر تھا تو اس لیے نام رکھا گیا سورہ یونس. یہ مکے کے ان آخری ایام میں تھی جب کفار مکہ کے مظالم اور مخالفتیں عروج پر تھی اور بہت شدت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مخالفت کی جا رہی تھی. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور اس وقت جو کفار کے اعتراضات تھے سب سے پہلی آیت کے اندر انہی اعتراضات کا ذکر کیا جا رہا ہے. قرآن حکیم کی آیتوں کی تعریف کی گئی الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم کہ یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں. قرآن پاک کی عظمت اور حکمت اور صداقت کا ذکر ہم سنتے چلے آئے ہیں. اب سب سے پہلا اعتراض یہاں پر کیا گیا کہ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم. ان لوگوں کو اس بات پر اعتراض ہے کہ ہم نے انہی میں سے کسی پر وحی نازل کر دی. اللہ تعالیٰ اس بات کو ان کے اس اعتراض کو ذکر کر رہا ہے. کفار کو یہ تھا کہ انہوں نے کیوں محمد پر اللہ نے وحی نازل کی. اگر وحی نازل کرنی تھی تو جو ہمارے اعتبار سے بڑے ہیں، جو ہمارے اعتبار سے عزت والے ہیں، جو ہمارے اعتبار سے منصب اور طاقت والے ہیں وہی اس پر نازل کی جاتی. یہ کیا کسی عام پر نازل کر دی. تو اللہ رب العزت نے ان کے اس اعتراض کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنی شان کو بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض. تم اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرتے ہو، تمہاری مجال کیا؟ تمہیں پتہ ہے اللہ کی شان کیا ہے؟ اللہ کی شان یہ ہے کہ اس نے تو زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا. ثم استوى علی العرش، پھر اس نے عرش پہ استوا فرمایا. اور یدبر الامر، پھر تمام نظام کائنات میں تدبیر فرمائی. گویا کہ کائنات کا ایک ایک پتہ جس کی مرضی سے ہلتا ہو تم اس کو سکھا رہے ہو کہ کس پہ وحی نازل کی جائے. وہ جسے چاہے وحی نازل کر دے، تم اسے نہیں سکھاؤ. اللہ رب العزت فرماتا ہے ما من شفین الا من بعد اذنہ. اس کی بارگاہ میں کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کر سکے یا سفارش کر سکے کسی کی بھی. وہ جسے چاہے جو چاہے بنا سکتا ہے، وہ بادشاہ ہے. بھلا نوکر کی کیا مجال کہ وہ مالک پر اعتراض کرے.
اللہ رب العزت نے اس سیناریو کے اندر اس پورے رکوع میں اپنی شان کو بیان کیا اور ان کے اعتراض کو بیان کیا کہ یہ اعتراض ہے ان کا اور یہ میری شان ہے، کیا بات، یہ اعتراض ہے ان کا اور یہ میری شان ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر آگے فرمایا کہ اس طریقے سے ان کفار نے اعتراض کیا، پھر اللہ نے اپنی دوبارہ شان کو بیان کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اللہ نے تو چاند کو نور عطا فرمایا، سورج کو ضیاء عطا فرمائی، یعنی سورج کو چمکانے والا اور چاند کو چمکنے والا، اس لیے کہ سورج کی جو روشنی ہے وہ اٹ سیلف ہے اور چاند کی اپنی نہیں ہے بلکہ وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے۔ اچھا، جس کی روشنی اٹ سیلف ہو وہ پھر ریلیز بھی ہوتی ہے، وہ چمکاتا بھی ہے اور چمکتا بھی ہے۔ تو اس لیے قرآن میں سورج کے لیے جو لفظ استعمال کیا، فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء، چمکانے والا، اور چاند کے لیے فرمایا والقمر نورا، چمکنے والا۔ تو یہ قرآن چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ کائنات اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، تو اس کے قول اور فعل کے اندر بڑے بڑے ماہرین نے تحقیق کی، کہیں تضاد نہیں ہے۔ اللہ، آج کی جدید تحقیق بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے پھر فرمایا کہ اس نے چاند اور سورج کی جو منازل ہیں اس کو متعین کیا۔ کس لیے کیا؟ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ تم دنوں کے، مہینوں کے، سالوں کے، منٹوں کے، گھنٹوں کے حساب کر سکو۔ واہ واہ واہ، یہ سورج کی ایک ایک حرکت جو ہے نا وہ ایک ایک سیکنڈ اور وقت کے ایک ایک دقیقے پر، لمحے پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح چاند کے جو 12 منزلیں ہیں وہ 12 مہینوں پر، اور جو دن رات کی بدلیاں ہیں وہ دن اور رات کے اختتام اور انتہا پر، ابتدا پر، اور دن کے چھوٹے اور بڑے ہونے پہ، وقت پر، مہینوں کے اختتام پر، جو 30 دن کی اس کی جو گردش ہے۔ تو یہ چاند اور سورج کی گردش کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ رحمان میں بھی فرمایا کہ الشمس والقمر بحسبان، ان کی جو گردش ہے اور جو رفتار ہے وہ حساب و کتاب کے ساتھ۔ پہلے بھی لوگوں نے پوچھا چاند و سورج کا مقصد کیا ہے، یسألونک عن الاہلہ، یہ چاند کے بارے میں یا رسول اللہ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے مواقیت للناس، کہ یہ لوگوں کے لیے وقت کا آلہ ہے، یہ گھڑی ہے چاند و سورج تمہارے لیے جس سے تم دنوں کے حساب کرو، یہ نہیں ہے کہ اس سے تم لوگوں کی زندگی کے اور تقدیروں کے حساب کرو۔ بعض لوگوں نے اس کے ذریعے باقاعدہ دنوں کے، زندگی کے، تقدیر کے، نفع نقصان کے اور مختلف چیزوں کے اس سے حساب کیے، لیکن قرآن نے جو بات بتائی وہ یہ ہے کہ اس کی رفتار تمہارے وقت کی رفتار کو ظاہر کرتی ہے۔ کیا بات، کیا بات، سبحان پھر اس کے بعد اسی آیت، اس رکوع کے بعد اللہ رب العزت نے آگے ایک اور بات بیان فرمائی کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی خواہش نہیں رکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس رکوع کے اختتام میں فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، کہ جو لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا۔ چونکہ یہ سورہ یونس ہے اور سورہ یونس کے یہ مرکزی مضمون میں سے ہے۔ پہلا مضمون یہ تھا کہ جو کفار نے اعتراضات کیے ہیں نبی کریم علیہ السلام پر، ان اعتراضات کا دفاع اور جواب، اور دوسرا یہ کہ ان کو یہ سمجھانا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ جو نہیں ہوگا مرنے کے بعد زندہ ہونے پہ یقین نہیں رکھے گا، اس کا ٹھکانہ اس آیت میں بتایا گیا کہ جہنم ہے، اور جو یقین رکھتے ہیں ان کا ٹھکانہ بتایا گیا کہ جنت ہے، اور جنت کے بارے میں بتایا گیا کہ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، وہاں پہ ان کا جو پکار ہوگی وہ اللہ کی پاکی بولیں گے، اور اسی طرح وہاں پہ ان کی تحیت کیا ہوگی، گڈ وشز جو ایک دوسرے سے ایکسچینج کریں گے، سلام ہوگا، یعنی سلامتی۔ کیا بات، جو دنیا میں ایک دوسرے کی سلامتی کے خواہاں ہیں وہ جنت میں بھی ان کا ذوق یہی رہے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ بدل جائے گا۔ پھر یہ بھی بتایا کہ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی ہر مجلس کا اختتام اللہ کے شکر پہ ہوگا۔ سبحان اللہ، ظاہر سی بات ہے نا شکرے تو وہاں پہ جائیں گے نہیں، اور جو شکر گزار ہوں گے وہ یہاں بھی شکر کرتے ہیں، بے شک، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ کا شکر بجا لاتے رہیں گے۔ اس کے بعد دوسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے۔ دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے ایک بات بیان فرمائی، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ جس طرح خیر کے اندر آپ دعا کرتے ہیں قبول کر لیتا ہے، واہ، تو جس طرح خیر میں جلدی کرتا ہے، اگر آپ بدعا کرو اور اس میں بھی جلدی کر لے تو سب کا کام تمام ہو جائے۔ واہ، دعا میں وہ جلدی فرماتا ہے، بددعا میں نہیں کرتا۔
اچھا اس کا شان نزول کیا تھا، اس کا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ وہ یہ تھا کہ کفار جو ہے وہ کہتے تھے کہ اگر آپ سچے ہو تو اللہ ہم پر آسمان سے پتھر کیوں نہیں برساتا، یہ نضر بن حارث نے کہا تھا. تو اللہ نے اس کے جواب میں کہا کہ ہر ایک کے لیے وقت مقرر ہے، تو جب وہ چاہے گا تب ہوگا. لوگ تو مطلب یہ کہ یہ تقاضا کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا طریقہ سنت یہ ہے کہ وہ اچھی چیزوں کے لیے، دعاؤں کے لیے، خیر کے لیے تو جلدی فرماتا ہے، یعنی دنیا میں عطا کر دیتا ہے. باقی جتنا بھی شر ہے، غلطیاں، اس کا حساب آخرت میں ہوگا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. یہ انسان کا عمل ہے کہ بندے کا حال یہ ہے کہ اسے جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ لیٹے لیٹے، بیٹھے بیٹھے، کھڑے کھڑے اللہ کو پکارتا ہے، یا اللہ اس کو ٹال دے، یا اللہ اس کو ٹال دے. اور جب اللہ رب العزت فرماتا ہے فَلَمْنَا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، ہم جب اس کی برائی کو، پریشانی کو دور کر دیتے ہیں، مصیبت کو، وہ ایسے پلٹ جاتا ہے جیسے اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا. یعنی ایک طرف خدا کا عمل ہے کہ وہ خیر پہنچانے میں، بھلائی میں دیر نہیں کرتا، اور دوسری طرف انسان کی یہ نفسیات ہے کہ وہ پریشان ہوتا ہے تو خدا کو پکارتا ہے، اور پریشانی ٹلتی ہے تو ایسا بدل جاتا ہے جیسے اسے پہچانتا ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی بہت ساری قوموں کو ہم نے تباہ کیا، غرق کیا. یہ کفار مکہ کو اللہ رب العزت ان واقعات کے ذریعے ہدایت دے رہا ہے اور سمجھا رہا ہے کہ ان لوگوں نے کس طرح کا عمل کیا. پھر اس کے بعد اسی پارے کا 8واں رکوع کا آغاز ہوتا ہے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ الضَّرَّاءِ سے. یہاں پہ اللہ رب العزت نے ایک بات بیان فرمائی کہ جب ہم کسی کو پریشانی کے بعد اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ مکر کرتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ اس پریشانی سے کس نے نکالا. اس کا پس منظر آپ دیکھیے کہ جب مکے میں قحط پڑا تھا تو بڑے بڑے کافر جو اکڑے ہوئے تھے، جن کی گردنیں جھک گئی تھیں، یہاں تک کہ ابو سفیان حضور کی بارگاہ میں یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا، جو خدا کا منکر تھا، حضور کی رسالت کا منکر تھا، کہتا ہے اپنے رب سے دعا کا تو کہو بارش برسائے. یعنی ان کی گردنیں سیدھی ہو گئی تھی، اور جب بارش برسی تو پھر دوبارہ اکڑ گئے. جب قحط پڑا تھا تو اس وقت ان کا معاملہ یہ تھا کہ جو تکلیفیں، مصیبتیں پہنچاتے تھے وہ کم ہو گئی تھی، اور پھر جب خوشحالی آئی تو پھر مسلمانوں کے خلاف تکلیفیں، مصیبتیں اور پریشانیاں اور مخالفتیں زور و شور سے کر دی. تو اللہ رب العزت یہاں پہ انسان کی اس فطرت کا بھی ذکر کر رہا ہے کہ انسان جب پریشان ہوتا ہے تو ہمیں پکارتا ہے، گر گڑاتا ہے، اور اس کی پریشانی کو ہم دور کر دیتے ہیں تو پھر وہ اکڑ جاتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے ایک مثال دے کے سمجھایا کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور ہوا ایک دم مخالف ہو جاتی ہے، پھر تم گر گڑاتے ہو، تو بتاؤ کون مدد کرتا ہے؟ حفاظت کے ساتھ تمہیں تمہاری منزل تک کون پہنچاتا ہے؟ تو وہ خود کہتے ہیں کہ ہاں وہ تو اللہ پہنچاتا ہے. تو پھر تم کیوں اس کی عبادت نہیں کرتے، اسے کیوں نہیں مانتے؟ یہ اللہ رب العزت نصیحت کرتا ہے اور فرماتا ہے اگر تم نہیں مانتے ہو نا تو یاد رکھ لو انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری جتنی بھی بغاوتیں ہیں اس سے اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا، تمہارا اپنا نقصان ہے. یعنی یہ ایک ایسا آفاقی اصول ہے کہ جو بندہ غلطی، نافرمانی کرتا ہے وہ کسی کو کیا نقصان دے گا؟ سب سے پہلے اس غلطی کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو نقصان دیتا ہے. پھر آخر میں اللہ رب العزت نے دنیاوی زندگی کی ایک بڑی خوبصورت مثال دی اور فرمایا کہ دنیا کی زندگی بڑی عارضی زندگی ہے، یہ دائمی نہیں ہے، یہ فانی زندگی ہے، باقی نہیں ہے، یہ ختم ہونے والی ہے. لہذا تم اس فانی زندگی کی خاطر اس دائمی زندگی اور باقی زندگی کو ختم مت کرو، برباد مت کرو. اس کی مثال تو اللہ رب العزت نے دی بالکل ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص جو ہے وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، فصل اگاتا ہے، اور جب وہ پوری طرح زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، فصل تیار ہو جاتی ہے، اور اس کا مالک سوچتا ہے کہ بس اب میں اس کو کاٹوں گا اور اس سے نفع حاصل کروں گا، کہ یک اللہ کا حکم آتا ہے اور وہ فصل تباہ ہو جاتی ہے، اور ایسی تباہ ہوتی ہے جیسے کل ادھر کچھ تھا ہی نہیں. تو بالکل دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے. اس مثال کی اگر تشریح دیکھنی ہو تو صوفیہ اکرام کی تعلیمات کو دیکھو. ان کی تعلیمات دنیا سے بے رغبتی، دنیا سے دوری، دنیا کی لالچ، ہوس، حرص، اس کو دلوں سے نکالنے پر ایسے واقعات اور ان کی اپنی زندگی ان احوال پر مشتمل ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے.
جزاک اللہ خیر مفتی صاحب، بہت اچھے انداز میں ماشاءاللہ آپ نے تفسیر بیان فرمائی۔ ناظرین گرامی، پیغام قرآن کا بھی پیغام یہ ہے، اس بزم کا، اس نشست کا بھی پیغام یہ ہے، اور ARYQ TV کا بھی پیغام یہ ہے کہ قرآن سے محبت کی جائے، قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کی تعلیمات کو سمجھا جائے اور ان پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔